بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مرے۔ سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت و ریاضت اور تبلیغ خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ برے خاتمے کا خوف، اس آیت سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا، آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہ سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا، ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا، اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق گوئی کے فریادی روز عیداست، خوشی در روح ہر مومن پر درائے روزے کے با ایمان بم یرم، مراد درد ملک خود آ روز عید۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ لعنت کرنے سے متعلق شرعی مسائل۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں۔ جیسا کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسا حدیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ترجمہ کنز عرفان، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ترجمہ کنز عرفان، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ کفار کو کبھی عذاب سے وقت مہلت دی جائے گی، کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے اور حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب والی حدیث کے تحت امداد القاری جلد نمبر 14 صفحہ 45 پر فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ ترجمہ کنز عرفان، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہے نہ کوئی اس کی مثل ہے، معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اس نے بنایا اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اس میں اعظم والی آیات حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، دن و رات کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے انہوں نے حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیات طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جوہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، اس کے خواص اور عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا جمالی بیان ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر مر جائیں۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں
میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تصویر ہے، جبکہ قدرت الہی کی خربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلق علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ سائنسی علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل میں قرار پائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور کیسی ہو اگر دیکھے ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں۔ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، اور جو معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے۔ یہ سب باطل اور مردود ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا ہمیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر و سجود ہونا، قید الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا، اسی کی خاطر کسی سے کچھ روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہم وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ وَلَوْ يَرَى
الذین ظلموا، اور اگر ظالم دیکھے۔ آیت کے اس حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا منظر اگر دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے، دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں۔ ترجمہ کنز عرفان، جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے۔ یہاں قیامت کے دن کے منظر کی کشی ہے، جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری و نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار تو کہیں گے، اللہ ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، جبکہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً سورۃ احزاب کی آیت 66 تا 68 اور سورۃ سبا آیت 31 تا 33 وغیرہ۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتے داریاں یا باہمی موافقت کے عہد، وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے مال کا جوابدہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء اور متقین و صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا، جیسے قرآن پاک میں ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کہیں گے پیرو، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی، یوں ہی اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، اور پیروکار کہیں گے، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے وہ ہم سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جاتا۔ کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو اولاً اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی ہی تمنائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ سورۃ مومنون آیت 99 اور 100 میں ہے کہ کافر کہیں گے، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ نیکی کر لوں۔ یوں ہی سورۃ زمر آیت 58 میں ہے کہ کافر کہیں گے، اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اسی طرح کا مضمون پارہ 24 سورۃ زمر اور سورۃ مومن میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کی حسرت کرنے والے لوگ، یاد رہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے، جیسا حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو افسوس و ندامت ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا، اگر نیک ہوگا تو ذاتاً نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا، اگر گنہگار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا۔ حسرت کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسرے پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی، جیسے طالب علم کو موقع ملا لیکن علم نہ حاصل کیا، اسے حسرت ہوگی۔ کسی جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے تو وہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی۔
کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، شیطان کے رستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں منع فرمایا وہ سب حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال و طیب رزق سے کیا مراد ہے؟ حلال و طیب رزق سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے سے نہ ہو۔ حلال رزق کے فضائل اور حرام رزق کی مذمت۔ حدیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت فضیلت اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں 3 حدیثیں درج ذیل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی خوراک پاک رکھو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے ہی دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط رکھتے تھے، ان کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک بار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب
بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار سے منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔